الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا درجة عنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الله وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل من الأصحاب وصار الصالحين، ثم إلى رسولتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصار أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى رسولتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وفاطمة بعد سائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا في سورة بنت الحسن العنور من وراء الإمام الحسن والإمام الحسين بن ذريتهما، ثم إلى روح سيدنا المهاجر رضا أحمد بن عيسى وسيدنا خديم مقدم محمد بن علي بن علوي، ثم إلى روح مقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن السجاف محمد بن علوي، ثم إلى سيدنا عمر المخدار وأخوانه، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر المبروك الحبيب أبو بكر العدني الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطائف وعلي بن عبد المبارك وعبد الله بن عبد الحجاج الشيخ أحمد بن زين الحبشي وزاري أصحاب الطريقة العربية وسائر أصحاب الطريقة المحمدية رسول الله وخلفاء عليكم سلعتهم أجمعين، وخصوصا إلى روح شيخنا إسماعيل الصدر الإمام خالد بن مسلم في الحلقة طبعا من الرجال الكبير وشيخنا الإمام الخضر ورسول الحبيب عبد القادر بن محمد الكبير، ثم إلى رسول عبد الرحمن بن محمد نائل العرش، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الكبير وعبد الله بن مسلم الكبير وعبد محمد بن عبد الكبير وعبد محمد بن الكبير وعبد الله بن الكبير، ثم إلى روح محمد بن عبد القادر بن الكبير، ثم إلى روح الحبيب الشريف بن مهاجر بن عبد الله بن عبد الله بن الكبير وقاسم، ثم إلى روح الحبيب القاسم بن عبد الله بن إسماعيل والحباب عرفان والحباب الخامسة، ثم إلى روح الحباب زين خير علي الحسن وآبائي وأمهاتي من جميع الجهاد، ثم إلى روح من أول كلمة من ترتيبهم، ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد الصدر الرفاعي وسيدي إبراهيم الدسوقي وسيدي أحمد البدوي، ثم جميع الأكتاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأقوات والأقراط وفي الموضع وأهل الدرك ورجال بقية الرجال الأحد من الوطن الأعظم، ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض لمغاربها الصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثى من مسلم جميع الموصولين في الولاية خلفائهم وعليهم الصلاة أجمعين، ثم إلى رئيس رضوان من الأولياء مولانا الشريف ولاية الله مولانا رحمة الله تعالى مولانا ملك إبراهيم مولانا سيدي مولانا بونا مولانا درجة مولانا سلطة مولانا نور مولانا قدس مولانا رقم مولانا شيخ باكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم أسمر مولانا إسحاق مولانا مسجد السيدة فاطمة بنت الميمون وجميع المتجددين وخلفاء أولياء سبحانه وتعالى أجمعين وتمثيلاتهم، ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر عبد الله عبد الله بن عباس محمد عبد الرحمن محمد أحمد بن عبد الله بن جابر العباس الحبيب أبو بكر محمد تجاوز أبو بكر بن عبد الله العباس وهو طارق بن عبد الله العباس أحمد بن عباس علي بن محمد الحبيب علي بن سالم الأبعش، ثم إلى روح علي بن محمد بن هاشم السجاف والحبيب هارون بن هارون والحبيب الصدق بن عدن والحبيب جعفر بن شيخان والشيخ محمد السلام الحبيب عبد المسيح السلام حبيب شيبة الرسول مولانا إسماعيل الجيلاني هذا بن خلفي وجميع أولئك في الجهة الشرقية والوسطى والغربية وفي إندونيسيا وفي آسيا وفي سنغال وفي أمريكا وفي لبنان، ثم إلى روح مولانا حسن بن بنتم مولانا ابن مولانا يوسف في بوسنت، ثم إلى مولانا شيخ بن شيخنا وغيرهم، ثم إلى جميع أوليائك في جبرت خصوصا أحمد بن عبد الله العباس بن علي بن عباس علي بن الرحمن حسن وسالم بن بن سعد بن وسلم بن الجبر من دخل في الحاوي من أوليائك، ثم إلى أرواح من أهل جنبل والفرات والأقدر ومقابر أوليائك في الشاق وفي الشام وفي البيت وفي النعم وفي البريد وصول المفورين وعلى الثلاثين أجمعين، ثم إلى أرواح من يتنادينا حسن وعلى حسن بخير فرقة خصوصا
عندك. بدنية إسرار القلوب والوالد بالحصول وكل المطالب يسمى محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الكافر والأستاذ بالمناد المناد الكثير من الله رسول كل جلة بالسر وكبر المسيح وتتعلم وتعلم بالقراءة وتجدنا قابل جزاء بكاله واستفادة حتى لا تمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم ذلك والمخير الصغير من الله وحسن الزواج وحسن الخادم ونبته والعافية والسلام العجبة ثم إلى روح ما جاء الشهادة من تنقل من الأنبياء ورسلهم وأولياءهم وترجمهم ثم إلى روح جميعهم وأنبياء بحديثهم الحبيب حسن بن سلام محمد رسول الله من ظاهر سعد بن هادي سبب غرمة الشهادة سيد الجلال والشهادة من ذكر أهل المسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعديل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما لعلي سلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب. ini sebuah bab. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقال عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت. Hadis ini diriwayatkan dari permaisuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat. Sayyidah Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Ini menunjukkan bahwa hadis itu bukan hanya perkataan Nabi. Seperti ini bukan perkataan Nabi, tapi af'al, peristiwa, kejadian-kejadian Nabi yang diketahui oleh istri beliau juga jadi hadis. Mula-mula yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan wahyu adalah ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik, fin naumi, dalam tidur. Kalau di Burdah, Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la tunkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Tidurnya Nabi itu beda dengan kita. Nabi mana saja ini, apalagi Nabi Muhammad SAW. Rasul mana saja, apalagi Rasulullah SAW. Itu kalau tidur matanya yang zahir tidur, mata hatinya tidak tidur. Mata jasad tidur, tapi hatinya hidup.
Sebab kalau Nabi hatinya tidur bahaya. Wahyu itu datangnya tiba-tiba, bahaya. Karena itu Nabi mana saja tidak ada yang hatinya tidur, hidup. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu menanti wahyu. Bahkan sampai ke derajat rindu kepada wahyu. Kalau lama tidak muncul, rindu. Nanti ada pembahasan bagus di Al-Ibris Sayyidi Abdul Aziz tentang kerinduan Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan Bukhari. Pada pasalnya nanti kita baca insyaallah. Rindu, kangen, melebihi rindunya pengantin baru yang menanti pasangannya, menanti-nantikan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum wahyu yang dibawa malaikat Jibril terjadi, sudah terjadi yang namanya al-mara'i as-salihah, mimpi-mimpi yang bagus. Nah, hadis setelah ini menjadi tanda mimpi yang baik untuk kita ini. Ini sifat mimpinya Nabi. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subuh. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bermimpi sesuatu kecuali mimpi itu datang seperti terangnya subuh. Artinya bangun tidur ingatnya jelas, tidak samar-samar lagi. Jadi tanda mimpi yang betul itu ketika kita bangun ingatan kita jelas 100%, tidak samar. Bukan berarti mimpi yang samar pasti dari setan, bukan. Hanya salah satu tanda ru'ya salihah itu ketika kita bangun ingatan kita kepada mimpi itu sangat terang benderang, sangat jelas. Sebab mimpi yang ja'at mithla falaqis subuh adalah sifat mimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma hubbiba ilaihil khala'. Kemudian dicintakan kepada Nabi Muhammad SAW menyepi. Jadi Rasulullah SAW sebelum ada perintah dakwah, sebelum didatangi malaikat Jibril, beliau sangat senang khalwah, menyendiri. Ini menjadi dalil dari khalwah yang dilakukan oleh kaum sufi. Mana dalilnya boleh khalwat ini? Thumma hubbiba ilaihil khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum ada perintah untuk dakwah, beliau sangat suka menyendiri. Saya baca di sebagian kitab, kalau tidak salah ingat di I'anah, juz halaman saya lupa, ada di I'anah itu pembahasan apa ibadah Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau khalwah. Di situ diterangkan ibadah Nabi ketika itu adalah at-tafakkur, merenungkan azamatullah, keagungan Allah, merenungkan jalalullah, merenungkan jamalullah, apa saja yang berhubungan dengan Tuhan beliau renungkan. Maka mula-mula ibadah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah at-tafakkur. Ketika beliau khalwah, wa kana yakhlu bi ghari Hira. Rasulullah SAW khalwatnya di gua Hira. Fa yatahannathu fihi, yatahannathu yata'abbadu. Nabi besar Muhammad SAW beribadah di gua Hira. Apa itu tahannuth? Tahannatha yatahannathu tahannuthan wa huwa ta'abbud, beribadah. Al-layali dhawatil adad, sampai bermalam-malam
Jadi Nabi berangkat ke Gua Hira sampai berapa malam, bekal beliau habis, kembali lagi ke Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Qabla ayanzi'a ila ahlih, sebelum beliau kembali ke keluarga beliau. Wa yatazawwadu, pulang mengambil bekal, bidzalika, kembali lagi ibadah lagi di khalwat seperti itu. Tsumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha, kembali lagi ke Sayyidatuna Khadijah mengambil bekal. Hal itu terus-menerus terjadi sampai hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Saya ingat waktu belajar Bukhari dengan Ustadzul Imam Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Faqih, beliau memberi arti al-haq diartikan malaikat Jibril. Ada lagi pendapat al-haq al-wahyu, sehingga datang kepada Nabi malaikat Jibril. Wa huwa fi ghari Hira, ketika beliau berada di Gua Hira. Jadi Gua Hira itu tempat keramat, itu mengandung asrar. Kalau Anda umrah atau haji bisa sampai ke Gua Hira, bagus. Ada atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Ada atharu Sayyidina Jibril alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Tempat keramat Gua Hira. Faja'ahul malaku, kemudian mendatangi Nabi malaikat Jibril, faqala iqra, bacalah. Lalu Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Qala, nanti ini ada pembahasan dari ulama tauhid tentang ma ana biqari. Qala fa akhadhani, kemudian mengambil aku malaikat Jibril, faghattani, kemudian menutupiku, dipeluk rapat. Hatta balagha minnil jahad, sehingga saya payah, terlalu kuat memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Jibril. Summa arsalini, kemudian malaikat Jibril melepaskan aku, faqala iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kejadian kedua itu. Fa akhadhani faghattani thaniyah, seperti yang pertama tadi, dipeluk lagi Nabi, hatta balagha minni al-jihad, sampai saya payah. Tsumma arsalani, kemudian melepaskan aku, faqala iqra, bacalah. Faqultu, saya Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Wa akhadhani faghattani thalithah, kemudian mengambil aku malaikat Jibril dan menutupiku, maksudnya dipeluk erat lagi untuk yang ketiga kali. Tsumma arsalani, kemudian melepaskan aku. Sebelum saya sampaikan pembahasan ulama tauhid, saya ingat ada riwayat dari Maulana al-Imam Al-Habr al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih yang berhubungan dengan ini. Jadi Imamul Habr itu, saya dapat riwayat ini dari paman saya Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri rahimahullah, sudah meninggal. Beliau dapat riwayat ini dari Al-Imam Al-Habr. Jadi waktu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu taala anhu akan ke Indonesia, karena ada perintah dari ayah beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Faqih, beliau dilarang oleh guru beliau. Kalau saya tidak salah ingat, yang melarang beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, atau salah satu guru beliau yang lain, sebab ada dua riwayat. Tapi yang saya sampaikan ini satu riwayat, yang Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Akhirnya Al-Habib Abdul Qadir bertanya kepada ba'dul ulama, bagaimana kalau ta'arud, bertentangan antara perintah ayah kandung dengan perintah guru. Guru beliau ini bukan guru biasa ya, alim, amil, wali, mursyid, bahkan tawallal qutbiyah, mujaddid lagi. Lengkap. Kalau Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu fil wilayah tawallal qutbiyah, beliau sampai ke derajat kutub,
Dalam ilmu beliau sampai ke derajat mujaddid, pembaharu Islam pada zamannya. Dijawab oleh ulama masa itu kepada Habib Abdul Qadir, jelas amru syekh yuqaddam, dahulukan perintah guru. Kalau ta'arud antara perintah ayah kandung dengan guru mursyid, dahulukan perintah guru. Tidak jadi beliau putuskan tidak jadi ke Indonesia. Malamnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri bermimpi Rasulullah SAW berpesan, kata Nabi, biarkan Abdul Qadir ke Indonesia, tapi di situ nggak pakai Indonesia, ke Jawa. Biarkan Abdul Qadir ke Jawa, karena futuhnya Imamul Habar itu, kata Nabi, futuhnya Abdul Qadir di Jawa. Dan al-fatah la yakunu lahu illa fi dzalikal makan. Paginya Habib Abdul Qadir dipanggil oleh Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Sambil menangis, Habib Abdullah bin Umar menyampaikan kepada Imam Al-Habar, tadi malam saya bermimpi Rasulullah SAW memerintahkan saya supaya memberi izin kamu karena futuh kamu hanya akan terjadi di Jawa. Yang ada hubungan dengan Bukhari. Setelah itu Imamul Habar dipeluk oleh Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri seperti peristiwa ini. Jadi faghattani hatta balagha minni al-jahda, sangat kuat. Kata perawi cerita ini, Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, ketika dada bertemu dengan dada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih bertemu dengan dada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ditekan dengan kuat itu, terjadi, saya bahasa yang pas apa saya tidak tahu, kalau bahasa saya terjadi asrar, anwar, futuhat, al-ulum al-laduniyah dari guru beliau kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihim, amin. Katanya Habib Syekh Muhammad Habar menerangkan, beliau pernah mengalami peristiwa ini, tapi bukan dengan malaikat Jibril, dengan guru beliau Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Al-Mujaddid Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Jadi memang ada ini begini-begini nih, memindahkan asrar, memindahkan anwar. Sebab dalam riwayat ini, setelah 3 kali terjadi faghattani thumma arsalani, 3 kali terjadi, apa lanjutan hadisnya? Thumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Baru Nabi besar Muhammad SAW bisa membaca, dan beliau mengikuti bacaan malaikat Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana, menciptakan manusia, min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah olehmu. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu adalah yang maha paling mulia. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Kemudian kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat tadi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Sebab turunnya wahyu itu thaqila, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, berat. Sampai tetesan keringat mengucur dari Rasulullah SAW. Apalagi ini peristiwa pertama, ini pertama kali Nabi Muhammad mendapat. Jadi kata yang mulia dulu, yarjufu fuaduhu itu basyariyah, agak goncang hati beliau itu. Kata yang mulia, yang goncang itu hati basyariyah Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi,
Yang goncang itu hati basyariyah, kemanusiaan Nabi Muhammad SAW, karena peristiwa ini yang pertama kali terjadi. Kalau masalah pendapat ulama tauhid tentang Iqra, insyaallah Kamis yang akan datang akan saya sampaikan. Hadisnya saya hentikan dulu separuh sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada riwayat tentang Al-Imam Al-Bukhari yang saya nukil dari kitab Al-Jawahirul Uluwiyah halaman 40. Salah satu manaqib Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengalami seperti yang terjadi di makam pengarang Dalailul Khairat Al-Imam Al-Jazuli, sama persis. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa kejadian ini semuanya berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Jazuli, dari makam beliau tercium bau minyak misik karena beliau terlalu banyak membaca salawat ala Nabi. Al-Imam Al-Bukhari juga sama, riwayat yang akan saya baca ini dari makam beliau semerbak bau minyak misik yang sangat wangi karena beliau, saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak, seumur hidup beliau kalau tidak berbicara hadis, ya hatinya berpikir tentang hadis, tersambung kepada Rasulullah SAW melalui jalur hadis. Kalau Sayyidina Ali Al-Uraidi tercium dari makam beliau bau minyak misik yang sangat wangi karena darah beliau, daging beliau berasal dari Nabi besar Muhammad SAW. Min manaqibil Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu annahu faha min qabrihi raihah. Tercium bau semerbak dari makam Al-Imam Al-Bukhari atyabu minal misik. Malah di sini takbirnya lebih wangi dari minyak misik. Wastamarrat ayyaman katsiratan, dan bau tadi terus menerus tidak hilang sampai berhari-hari. Hatta tawatarat, sehingga mutawatir. Mutawatir itu berita yang mustahil bohong karena terlalu banyak perawi, terlalu banyak yang bercerita. Inda jami'i ahli tilkan nahiyah, yang cerita tadi berasal dari penduduk di dekat makam Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'ani wa iyyakum wa jami'al ahbab bi asrarih wa anwarih wa isyraqatih wa nadharatih wa kursiyatih wa barakatih wa barakat jami'il awliya wa barakati jami'il anbiya wa barakati jami'ir rusul wa barakati jami' kulli dhi barakah wa barakatil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.